برٹن ہے، پھر ہمارے جو ہیں زامی بہاولپوری، تابش الوری، ان کے ہم نے ویوز پڑھے تھے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ڈاکٹر ماہر عبدالحق کا ویوز۔ اچھا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا ڈاکٹر ماہر عبدالحق نے کہ جس طرح ہندوستان کی جتنی بھی زبانیں علاقائی ہیں، مقامی اور علاقائی زبانیں اپنے اپنے علاقوں کی مناسبت سے علاقوں کے نام سے موسوم ہیں، اسی طرح ملتانی زبان کو بھی علاقائی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلا ملتان میں ملتانی، بہاولپور میں بہاولپوری، پھر جب اچ میں دارالعلوم قائم ہوا تو پھر یہ اچی کہلانے لگی، اور اس کے بعد جو ہے بلوچی اور پشتو زبان بولنے والے جب میدانی علاقوں کی طرف آئے تو پھر اس کو جو ہے انہوں نے ہند اور یہ زبان بولنے لگے تو اس کو ہند کو کہلانے لگی۔ مظفر گڑھ میں یہ جٹکی یعنی کہ کسانوں کی زبان کہلائی، جنوب کے لوگ اسے سرداروں کی زبان کہتے تھے، اور مختلف علاقوں میں یہ مختلف ناموں سے اپنے اپنے ناموں سے پکارے جانے لگے۔ لیکن ریٹن فارم میں یہ ایک لفظ آیا اور وہ پہلی دفعہ آئین اکبری میں ابو الفضل نے استعمال کیا، اور وہ تھا ملتانی، یہ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اب جو ہے سید علی ضامن حسینی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ان کے جو ویوز ہیں وہ بہت طویل ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑے سے مختصر کر کے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اتنے وسیع رقبے کو انگریزوں نے 4 صوبوں میں اور 3 بڑی ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ 3 بڑی ریاستیں کون سی تھیں؟ بہاولپور، خیرپور اور کلات، اور اتنے بڑے رقبے میں ایک زبان کا رہ جانا ناممکن اور بہت ہی مشکل تھا۔ جیسے ہی تقسیم ہوئی، اور یہی جو سیاسی تقسیم تھی، اسی میں انگریزوں کی جو ہے یہی سیاسی مصلحت تھی، اور ملتان والے جو ہیں وہ اس کو ملتان والے اور بہاولپور والے اس کے اصل قدیم تاریخی اور جغرافیائی وارث تھے، اس لیے انہوں نے اس کو ملتانی اور بہاولپوری کا نام ہی دیا۔ یعنی کہ انگریز اس کو جس طرح مرضی کر کے گیا تقسیم کے بعد، لیکن کیا ہے کہ چونکہ ملتان کے لوگ اور بہاولپور کے لوگ اس کے قدیم اور تاریخی وارث ہیں، جغرافیائی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، تو انہوں نے جو اس کو نام دیا وہ ملتانی اور بہاولپوری ہی دیا۔ اس کے بعد جو اسلم رسول پوری ہمارے پاس آتے ہیں، انہوں نے جو نام دیا ان کا بھی یہی ایک نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے چونکہ یہ لوگ لفظ جو ہے، چونکہ یہ لفظ سرائیکی لفظ ہمارے پاس سندھ سے آیا ہے، سندھیوں نے ہمیں دیا، یہ سندھ کے لوگوں نے دیا ہے، اور وہاں یہ سرائیکی کے نام سے پکاری جاتی تھی، تو سرے کی زبان ہونے کی وجہ سے یہ سرائیکی کہلائی۔ دلشاد کلانچوی ایک بہت بڑا نام ہے، اسکالرز بھی ہیں اور ماہر لسانیات بھی ہیں، سرائیکی کے بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، سرائیکی کے حوالے سے تراجم بھی کیے ہیں۔ وہ سرائیکی زبان کے سرائیکی نام کے آغاز کے بارے میں وہ ان کا ایک خط ہے جو کہ روزنامہ امروز 2 اپریل کی اشاعت میں انہوں نے یہ خط جو ہے وہ سرائیکی زبان اور ملتانی میں تعلق کے نام سے یا عنوان سے خط شائع ہوا، جس میں انہوں نے لفظ سرائیکی استعمال کیا اور سرائیکی زبان و ادب اور ثقافت کے فروغ پر زور دیا۔ اب یہ ایک مختصر سی جو ہے ہمارے پاس بحث آئی ہے، جس کو سرائیکی زبان کے حوالے سے جو بحث ہے اس کو کرسٹوفر شیکل نے اس طرح ختم کیا کہ چونکہ بہت سی جگہ پر یہ سرائیکی کہلائی جانے لگی تھی، اور تو 1962 میں جو ہے وہ اس زبان کا بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمیٹی جو بنی یا بہت سے لوگوں کے متفقہ رائے پر اس کو سرائیکی جو ہے نام سے پکارنا شروع ہو گئے، اور سرائیکی کے مرکزی علاقے ملتان میں سرائیکی اکیڈمی کے نام سے ایک ادبی تحریک کا آغاز بھی ہوا۔ اچھا، یہ تھا ہمارا کہ سرائیکی زبان کے مختلف نام کے حوالے سے، جس کو مستشرقین نے بھی جو ہے وہ اپنے اپنے
زمانے کے حوالے سے، اپنی ریسرچ کے حوالے سے اس کو نام دیا، پھر انگریزوں نے اس کو اپنا نام دیا، ان کی تقسیم سے جو ہوا، جو نقصان ہوا یا جو ان کی سیاسی مصلحت تھی اس میں، لیکن آخر کار کیا ہے کہ اس کو متفقہ طور پر سرائیکی زبان ہی کہا جانے لگا، اور اب تب سے لے کر اب تک یہ سرائیکی کے نام سے ہی موسوم ہوئی ہے اور اسی نام سے ہی پکاری جاتی ہے، اور لکھی بھی اب اسی نام سے جاتی ہے۔ یہاں تک یہ لیکچر تھا۔ بہت شکریہ کلاس، آج کا لیکچر یہیں تک۔